چیز ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 46. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. قرآن میں اور بھی مقامات پر اس طرح کی آیت آئی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور کہیں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اس طرح سے بھی قرآن میں آتا ہے. تو یہاں پہ بہرحال زینت کا ذکر کیا گیا، تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ سے ہمیں دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہے، اور سمجھیے اسی آیت کا نا ایک اور رخ سے اب اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں ہم سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں جن سے تمہیں بہت زیادہ دنیا میں محبت ہے وہ ہیں مال اور اولاد، یہ حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ عارضی زینت ہے خوبصورت، تمہیں اولاد بھی بہت اچھی لگتی ہے، تمہیں مال بھی بہت اچھا لگتا ہے، آرائشیں آسائشیں نعمتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ سب ٹیمپرری ہے، ان سب کو ختم ہو جانا ہے. جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی نا، کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی کھلی کلی، کوئی آدھا پھول، کوئی پورا پھول، اور ان میں تم دل زیادہ نہ لگاؤ مال اور اولاد میں، نیکیوں کی فکر کرو کہ وہ آخرت میں کام آئے. یعنی مراد کیا ہے کہ تمہیں اگر اپنی اولاد سے محبت ہے تو اس کو دینی تربیت دے کے اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، گناہ جاریہ نہ بناؤ، ایسی محبت ان سے نہ کرو. یا یہ کہ تمہیں مال سے محبت ہے تو صرف مال کو اڑانے کے لیے نہ لگاؤ، مال سے مال بنانے کے لیے، رشوت دینے کے لیے یا سود میں مزید کمائی کو انویسٹ کرنے کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ کچھ اللہ کی راہ میں لگاؤ تاکہ تمہیں آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جب تم وہاں پہنچو تو تمہارے لیے کچھ تو جمع پونجی ہو. دنیا میں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا نہیں تو. پھر اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہم اس کو تھوڑا اور بڑھا لیں، اسٹیٹس ہو گیا، اقتدار ہو گیا، طاقت ہو گئی، علم ہو گیا، یہ سب چیزیں نا بڑی ایک طرح سے امپریس ہونے والی چیزیں، اور انسان کو محبت بھی ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو ہر ایک کو یہ ملتی بھی نہیں دنیا میں، ان میں سے سب چیزیں یا کچھ چیزیں. کچھ کو تو کمر توڑ محنت کے باوجود کچھ نہیں ملتا، اور بعض کو بغیر کچھ کہے مل جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو بچہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ دادا بہت رئیس، اس کے بعد والد بہت امیر، تو ظاہر ہے ان کی تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیریڈیٹری انہیریٹنس میں اتنا مال و دولت اور پیسہ اور آسائشیں اس کے پاس ہیں، کہتے ہیں نا. اور کچھ لوگ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ بھی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، بے ثباتی کی طرف بات ہے یہاں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کا معاملہ تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کچھ اس طرح مثال سے بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کی شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں، خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ ہی کے کرم سے یہ خوشی کا موقع آتا ہے. تو ایسے میں سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نافرمانی ہم شروع کرتے ہیں تو وہ سب کو چھوڑ کے اللہ کی، ہر ایک کو شادی کے موقع پہ خوش کرتے ہیں. ایون آپ کے گھر میں اگر میڈ بھی ہوگی نا، تو اگر اس کو آپ نے ابھی تنخواہ ملی ہوگی اور شادی کا قریب آ رہی ہوگی تو بھی آپ اس کو یقیناً کپڑے بنا کے اور اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے کے آپ خوش کریں گے. آپ یہ کہیں گے کوئی بھی مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، میں کوئی مجھے کوئی بددعا نہ دے دے، کوئی مجھے کوئی برا نہ سمجھے، تو میں ہر ایک کو خوش اور راضی کروں. جن رشتہ داروں سے لڑائی ہوتی ہے نا، ان کو بھی راضی کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے شادی کا فنکشن خالی رہ جائے، لوگ کم آئیں گے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. زیادہ سے زیادہ آج کل تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس دن کوئی مجھے بات نکل رہی ہے، اس دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آج کل جو یہ بڑے بڑے ایلیٹ کلاس میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اس میں وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ 2000 لوگوں کو بلانا ہے. اب 2000 ان کے اپنے رشتہ دار نہیں ہوتے، 2000 ان کے اپنے فرینڈز نہیں ہوتے، گنتی پوری نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے فرینڈز کو، اور سارے لوگ کہتے ہیں کارڈز دیتے کہ جتنوں کو مرضی بلاؤ، جگہ فل کرنی ہے. یعنی آپ کو پتا ہے نا بہت بڑی جگہ لی ہوئی ہے تاکہ کیا ہو کہ جب لوگ انٹر ہوں تو کیا پکچر آئے کہ یہاں سے لے کے مثال کے طور پہ وہاں تک آگے تک جو ہے لوگ ہی لوگ ذکر اور تذکرہ کرتے رہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا مختلف دکھاوے، کھانے کے ڈشز زیادہ رکھنا دکھاوا ہے،
ڈیکوریشن جو ہوتی ہے شادی کی دکھاوا ہے، یہ بھی اب ایک نئی چیز نکلی ہے کہ اتنے لوگوں کو بلاؤ کیونکہ پیسہ تو یعنی لٹانا ہے، مسئلہ تو پیسے کا کچھ ہے نہیں، کھانا بھی کھا لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، صرف یہ کہنے کو ہو جائے کہ اتنے لوگ ان کے اتنے سوشل کانٹیکٹس ہیں، اور جتنے امیر لوگ ہوں، مثال کے طور پہ فرینڈس کے کہتے ہیں، جتنے آپ کے یعنی آپ سمجھ جائیے کہ کس طرح کے لوگوں کو بلانا پسند کرتے ہیں کہ بڑے بڑے، تاکہ تعلقات والے لوگ، بڑے بڑے لوگ آئیں تاکہ کہنے کو کہ ان کے شادی کے فنکشن میں فلاں بھی آیا تھا اور فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، حالانکہ کہیں سے بھی ڈائریکٹ کنیکشن بھی نہ ملتا ہو۔ تو یہی بات بتانی، یہی مطلوب ہے کہ ایسے موقع پہ ہم ہر ایک کو راضی، ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے شادی کے موقع پہ جو سب سے زیادہ نمازیں کا قضا ہونا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس موقع پہ ہوتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی رسم وہ اختیار کرتے ہیں، ہندوانی اور اللہ کی ناراضگی کی، ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر وہ ناچ گانا اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے کا باعث بنے۔ مردوں اور عورتوں کی انٹرمنگلنگ کرواتے ہیں، اور کس چیز کے نام کے اوپر کہ بھئی بہت ہی ہلا گلا تھا شادی میں، بہت انجوائمنٹ تھا، بہت مزہ تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی والی بات، یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد ہے واقعی دنیا کی زینت ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو جو ایک پکچر دی نا کہ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور یہاں سے وہاں تک لوگ بیٹھے ہیں، اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں میڈیا میں شاید دیکھا ہو کہ صحرا بھی جو ہے وہ سونے کا تھا، سونے کا صحرا دلہا کا تھا۔ تو اس حد تک جو ہے وہ پیسے میں شو آف اور دکھاوا اور لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں میں اپنا نام و نمود کرنا، اور جس رب نے یہ خوشی دکھائی اس کو اگنور کر دیا، اسی کو پیچھے کر دیا، اسی کو نیگلیکٹ کر دیا، اسی کی بات نہیں ماننی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ خوشی کا معیار کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے اور ہم خوش ہیں؟ یہ کس قسم کی خوشی کا معیار ہے؟ یہ کیسے بچے کی خوشی ہے نا کہ اللہ تو راضی نہیں ہے اور ہم خوش ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں اپنے بچے کی، اور وہ بچہ کیسا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اور وہ ماں باپ کیسے ہیں جو خوش ہو رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے۔ آپ سوچیں نا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا سوچ ہے جو ہمارے دماغوں میں آ گئی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی، اللہ نے اولاد دی، تمہیں اللہ تعالیٰ بانجھ بھی رکھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نہ دیتا اولاد، پھر کیا کرتے تم؟ کس کی شادیاں مناتے، کس کے ہلے گلے کرتے؟ اللہ نے تمہیں اولاد دے دی، اللہ نے تمہیں مال دے دیا، اس لیے دیا کہ اللہ کی نافرمانی میں لگاؤ، اس لیے دیا کہ اللہ کے کو دکھا دکھا کے تم نافرمانی اور سرکشی کر کے اس پیسے کو اڑاؤ، اور ایسے ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کرو اس پیسے سے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ نہیں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا تمہارے بارے میں رائے قائم کرے؟ کہ جیسے لوگ آ کے کہتے ہیں نا، ہندو آ کے یہ کامنٹس دے کے جاتے ہیں کہ پاکستانی شادیوں میں اور ہماری شادیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسی شادیاں، بڑی اپنائیت محسوس ہوئی۔ کتنے لوگوں نے اس طرح کے کامنٹس لوگ دیتے ہیں، میں کتنے لوگوں کو میں خود ڈائریکٹلی جانتی ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے کوئی ریلیٹو انڈیا میں رہتے ہیں، تو ہماری والدہ جو ان کو کچھ بھجوانے کے لیے کوئی آیا ہوا تھا کہیں سے، ہمارا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، تو وہ کسی شادی میں آئی ہوئی تھی، تو ان کو ہمیں اپنی رشتہ داروں کو وہاں بھیجنے کے لیے کچھ چیزیں بھجوانی تھیں، گفٹس وغیرہ، تو دینے کے لیے ہم جب ان کے گھر گئے تو وہ کسی شادی، ہم نے کہا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا ہم کسی شادی میں آئے، تو میں نے کہا کہ اچھا کیسا رہا آپ کا؟ تو کہنے لگی کہ میں تو وہاں پر بھی انڈیا میں بھی اتنی شادیاں میں نے ہندوؤں کی اٹینڈ کی ہوئی ہیں اور ہمارے بھی مسلمانوں کی بھی ہوتی رہتی ہیں، تو مجھے تو یہاں اتنا اچھا لگا کہ اتنا اچھا لگا، بالکل کوئی فرق ہی نہیں لگ رہا تھا، بہت ہی اچھا لگا، مہندی وغیرہ اور فلاں فلاں فنکشن۔ تو یہ عام طور پہ لوگوں کی رائے ہے، عام طور پہ کہ وہ ان لوگوں کی یہی رائے ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت ہی ہمیں مزہ آیا، بڑا ہم نے انجوائے کیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ڈائریکٹ میں نے کتنے لوگوں سے یہ اسٹیٹمنٹ میں نے سنا ہوا، اور ان کو جب یہ کتابیں کچھ یہ والی دی تھیں، یہ ہماری جو بکلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہماری جو کزنز وغیرہ ہیں تو ان کے لیے کتابیں دیں کہ بھئی آپ وہاں پہنچا دیں، تو وہ دیکھ کے نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ کتابیں لے جانا بڑا مشکل کام ہے، یہ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں اس کے اوپر۔ تو اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بہت تعریفیں کر رہی تھی کہ یہاں جیسا کلچر وہاں وہ کلچر، تو یعنی کیا ان کو ایک دم شوق لگا کہ یہ چیز، ہاں یہ نہیں کوئی کام آنے والی چیز کتابیں، گفٹس انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے، جو دوسرے گفٹس تھے ان کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کتابیں ہم نہیں لے جا سکتے۔
اور انہوں نے بعد میں جب ان سے پوچھا, جب ہمارے خیر ان کو نا سمجھایا, میں نے کہا آپ لے جائیے بکلیٹس وغیرہ میں, انڈیا میں کوئی ایسا ایشو نہیں بنتا ہے, کوئی وہاں تھوڑی کوئی پرابلم ہوتا ہے, کتنے لوگ لے جاتے ہیں, تو کچھ کیسٹس دیے کچھ بکلیٹ نہیں, تو انہوں نے بادل نخواستہ رکھ لیے. تو بعد میں جب ہمارے ریلیٹو ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو ایک بھی نہیں ملا. تو انہوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم وہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑ آئے تھے, اور دیکھیں آپ کی تو نیت اچھی ہے نا, وہاں جتنے وہ ہوں گے لوگ ہوں گے کسی کو مل جائیں گے تو وہ پڑھ لیں گے, صحیح ہے, کسی کو تو فائدہ ہو جائے گا. تو ہماری ہمت نہیں بھی لانے کی, بہت رسکی تھا. تو اس کا اتنا خوف, آپ سوچیں اللہ کی بات کا اتنا خوف کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں, حالانکہ یہ کون سی ایسی چیز ہے. اور جو بائی ایئر جا رہے ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, نہ چیکنگ ہوتی ہے. اور وہ بھی یہ کتاب مثال کے طور پہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے, یہی تو کتاب ہے نا, کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. ایسے ٹاپک بھی ان کو دیے تھے, کوئی اس ٹائپ کے نہیں دیے تھے کہ کوئی کسی مسئلے میں پڑے. لیکن مراد آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم, اگر آپ دیکھیے ہماری شاید بات وہاں سے ہو رہی تھی کہ ہمارے اور ان کے فنکشنز میں ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے, اور یہ سب کچھ کس لیے ہے, اولاد کی محبت. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کوئی منع نہیں کر رہا کہ اولاد سے محبت نہ کرو, اچھا کھلاؤ پلاؤ, ان کو تعلیم دلاؤ, سب کرو, لیکن اللہ کا بندہ تو بھی بنا دو نا ساتھ میں. اللہ کا بندہ تو بناؤ, تم نے تو اسے زر کا بندہ بنایا ہے یا لوگوں کے دنیا کا بندہ بنایا ہوا ہے. تو مقصد تو آپ کا اور میرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندی بنے. ہم بہت اچھی بیوی بن گئے, ٹرافی وائف بن گئے, بہت اچھی بات ہے, چلے. ہم اچھے بہت بیٹی بن گئے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی والدہ بن گئے, بہت اچھی بات ہے. اللہ کی بندی بنے ہم لوگ. اور اللہ کی بندی سے کون ہوتی ہے؟ جو اللہ کے غلام ہو. بندی سے مراد جو عبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو اللہ کے غلام بنی ہوں میں یہ سوچوں. باقی تو کوالٹیز اچھا ہے, دنیاوی معاملات ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اگر اور بھی ہر جگہ میری اسکورنگ 100 میں سے 100 ہے, دیٹس ویری گڈ. لیکن اگر میں اللہ کی بندی نہیں ہوں اور ہر چیز میں میرے 100 میں سے 100 مارکس ہیں, تو واٹس دا پوائنٹ؟ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. کہ آخری میں تو حساب میرا ٹھیک ہے, معاملات میں یہاں پر جو معاملہ ہوگا وہ نکل جاؤں گی, لیکن اللہ کا معاملہ سارا نگلیکٹ کر کے جو سب کچھ لوگوں کو دے دیا اس کا کیا ہوگا؟ تو تھوڑا سا یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے یہاں پہ. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا وہی جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس دنیا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہنگامی آرائشیں ہیں مال اور اولاد. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سب سے پہلے دیکھتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست 3 قسم کے ہیں. ایک دوست کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ, اور جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو یہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. یہ انسان کے دوست کا حال ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مراد ہے؟ یہ انسان کا دوست ہے. کون ہے؟ دنیاوی دوست. جب جیسی قبر میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ والا ساتھی چلا جاتا ہے. دوسرا دوست کہتا ہے کہ تمہارا بس اتنا حصہ ہے جتنا تم نے غریبوں کو دیا, اور جو کچھ تم نے نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا تو وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ ورثہ کا ہے. اس دوست کا نام کیا ہے؟ مال ہے. یعنی جو تم نے اللہ کی راہ میں لگا دیا یہ تمہارا حصہ ہے, وہ تم وہاں پالو گے, اور جو تم نے اپنے پاس رکھے رہے تو وہ رکھے رہو تم, وہ تو باقی وارث سب لے لیں گے, بٹوارا ہو جائے گا. تیسرا دوست کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس جگہ بھی جہاں تم داخل ہوگے یعنی قبر میں, اور اس جگہ بھی تم قبر سے نکل کر جاؤ گے. اس دوست کا نام عمل ہے. آدمی حیران ہو کے کہے گا کہ باخدا تینوں طرح کے دوستوں میں تم کو, یعنی اب اعمال سے مخاطب ہو کے وہ کہہ رہا ہے جو مرا ہوا آدمی ہے نا, کہ میں تم کو حقیر اور معمولی دوست سمجھتا تھا. یعنی پتا کیا چلا کہ کوئی کام نہیں آیا, صرف عمل اس کے ساتھ رہا. یعنی وہ کہے گا کہ یہ میری بھول تھی کہ رشتہ دار وغیرہ کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا, مگر یہاں میرے کچھ بھی کام نہ آیا سوائے عمل کے. مستدرک حاکم نے اسے روایت کیا. تو یہی حقیقت ہے نا کہ جو دنیاوی دوست ہیں وہ بھی قبر تک کندھا دے کے چھوڑ کے اتار کے پھر چلے جائیں گے, اس کے آگے نہیں جا سکتے. وہ مال بھی جو ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں لگا دیا, اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا دیا, اللہ کی راہ میں لگا دیا, وہ آپ کا جو ہے رہ گیا, باقی ورثہ کا ہو گیا. مال بھی نہیں ساتھ اندر جائے گا. کسی کو ہم نے نہیں سنا کہ مال کوئی کہہ کے میرا جو فیوریٹ ڈائمنڈ کا سیٹ تھا وہ ساتھ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا, تدفین کر دینا اس کے ساتھ. کوئی نہیں ایسی وصیت کر کے بے تکی جاتا ہے. اور جو اعمال ہیں ہمارے وہ ہمارے ساتھ جائیں گے. تو اصل چیز اعمال ہوئی. تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح سے یہ میت کے ساتھ یہ چیزیں جاتی ہیں نا جن کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا.
تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جو بھی مال ہوتا ہے اس وقت تو وراثت نہیں بڑھتی نا، لیکن جو بھی مال ہوتا ہے آپ ذرا غور کریں کہ چاہے وہ بستر ہے، چاہے وہ سونا چاندی ہے، چاہے وہ کوئی چشمہ ہے یا کوئی دنیاوی، یعنی چھوٹی موٹی بڑے کپڑے فرنیچر، ہر چیز آپ دیکھیں پیچھے رہ جاتی. اور جس وقت انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے لیے یہ چیزیں مین کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، اس کے بعد بینک میں اتنی بینک بیلنس موجود ہے، اس کے پاس گیراج میں اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں، اس کو یاد بھی نہیں آ رہی ہوتی. حقیقت یہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑے ڈیزائنرز کپڑے پہنتا ہو، برانڈڈ لون پہنتا ہو، برانڈڈ کپڑے پہنتا ہو، لیکن ابھی تک ایسا ہے یہ معاملہ کہ ڈیزائنر کوفن نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، انسانیت بڑی ویسے گر چکی ہے لیکن اتنی نہیں گری ہے ابھی نا کہ ڈیزائنر کوفن آ جائے. شاید آ بھی جائے کبھی، فی الحال تو نہیں آیا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہی لٹھے کا یا عام سے کاٹن کے کپڑے کا کفن ہوتا ہے. اگر آپ اس کا کپڑا کبھی کفن کا دیکھیں، کوئی اتنا اچھا کپڑا نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک ہی سب کا وائٹ کلر کا کفن، ایک ہی جیسا کپڑا. پھر یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں اتنا وقت جتنا گزارا ہوتا ہے لوگوں نے، اس کا آدھا وقت بھی قرآن کے ساتھ نہیں گزارتے. جب مر جاتے ہیں، میں اس کی پرانی اگر وہ اپنا دیکھیں، ماضی دیکھیں، تو حقیقت یہ ہوتی ہے آدھا وقت بھی قرآن کے ساتھ نہیں گزرا ہوتا جو دنیا کو کوالٹی ٹائم دیا ہوتا ہے، کیونکہ ایکٹیویٹیز بہت ہیں دنیا میں کرنے کے لیے، فرصت ہی نہیں ہے قرآن کی، اللہ کی بات کو سننے کی. حالانکہ حقیقت پھر کیا ہے، نہلانے کے لیے وہی تختہ آتا ہے نہلانے والا لکڑی کا. کوئی اس میں جو آپ کو پتا ہے نا بہت بڑے بڑے جو ٹبس ہوتے ہیں جو باتھ روم میں گولڈ پلیٹڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی نہانے کے جاکوزی ہوتی ہیں وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں تو نہیں نہلاتے نا، کبھی بھی نہیں اس میں لٹا کے نہلایا گیا کسی مردے کو. پھر آپ دیکھیں کہ مرسڈیز یا لینڈ کروزر یا فلاں فلاں جو بھی آج کل بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لاکھ گیراج میں کھڑی ہوں، لیکن کوئی بھی ابھی تک ایسی مرسڈیز یا کوئی لینڈ کروزر یا کمپریسر یا واٹ ایور جو بھی آج کل گاڑیاں ہیں، ایسی کوئی نہیں بنی جس میں کہ ایک مرے ہوئے شخص کی جو کوفن کے ساتھ اس کا جو تختہ ہوتا ہے نا، وہ آخری میں جو کہتے ہیں اٹھانے والا، تو وہ نہیں آ پاتا، اس میں بنا ہی نہیں ہے ایسا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بھی مرے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ امیر آدمی ہو، چاہے غریب آدمی ہو، سب کو میت گاڑی میں جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے باقاعدہ ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے. تو وہی ایک ٹپکل سی بس ٹائپ ہوتی ہے، بعض اچھی بسیں ہوتی ہیں، بعض ٹوٹی پھوٹی بسیں ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں ہزار گز کے گھر ہیں نا یہاں پہ لوگوں کے، 1000 گز، 500 گز، 2000، 6000 کے بھی ایسے اس ایریا میں تو اتنے بڑے بڑے بعض دفعہ گھر ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو سجانا آسان ہے کیونکہ گھر بڑے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں بھی دنیا کی جمع اسی لیے لوگ کرتے ہیں جب پیسہ بہت ہوتا ہے، تو جب کبھی باہر ٹرپ پہ گیا تو کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں لے آئے، کوئی کرسچنس لے آئے، کوئی اور فلاں کراکری لے آئے، کٹلری لے آئے. کیوں؟ کیونکہ گھر اتنا بڑا ہے، رکھنے کی جگہیں اتنی ہیں، کبرڈز اتنی ہیں، اتنی الماریاں ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ آرام سے سب چیزیں آ جاتی ہیں. 1000 گز کا گھر ہے، 2000 گز کا گھر ہے، تو وافر جگہ ہے، اس کو فل کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو لوگوں کو فل کرنا ہے، 2000 لوگ نظر آئیں، تو اسی طرح گھروں کو بھی فل کرنا ہے. ورنہ خالی خالی گھر اگر لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، الماری نہیں ہے، ڈیکوریشن نہیں ہے. لیکن یہ جو 2.25 یا 2 گز کا ٹکڑا ہے قبر کا، اس کو تو سجانا بڑا مشکل کام ہے. کون سجائے گا اس کو؟ ایک کرسٹل کا واز آئے گا تو نہیں آ پائے گا، ہے نا. پیر کی طرف رکھیں گے، لیکن پیٹ کی طرف رکھیں گے کہ سر کی طرف رکھیں گے، نہیں رکھ پائیں گے. پھول نہیں رکھ پائیں گے اندر، کوئی سیٹس نہیں رکھ پائیں گے. کیا رکھیں، کیا رکھیں گے 2.25 جو گز کا، 2.25 یا 2 گز کے ٹکڑے میں کچھ بھی نہیں سمائے گا دنیا کا ڈیکوریشن. تو یہی والی بات ہے کہ کیا اس میں آ سکتے ہیں اس قبر کے اندر اعمال بس انسان کے، جو اس کے ساتھ ہی مدفون ہو گئے، جو کہ نظر نہیں آ رہے نا، جو انسان نے کر لیے اور اللہ کے پاس آگے بھیج دیے. باقی کوئی دنیاوی چیز کچھ نہیں آئے گی، نہ کوئی. آپ یہ دیکھیں کہ شکر ہے لوگوں کو اتنی عقل ہے کہ وہ ایسی وصیتیں ابھی تک تو سنا نہیں کہ کر کے گئے. ہاں یہ ضرور گاؤں کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو اگر کوئی ینگ لڑکی مر جاتی ہے یا کوئی دلہن کی ہو جائے نا، ان ٹائملی ڈیتھ ہو جائے، تو اس کو پورا دلہن بنا کے اور کپڑے اور پہنا کے نا، دلہن کے کپڑے پہنا کے تدفین اس کی کرتے ہیں. یہ ہاں میں نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ کوئی خود یہ وصیت کر کے جائے کہ سیٹ اور میرے ڈیکوریشن کی چیزیں رکھ دینا.
اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اولاد کے، اب ہم آ جاتے ہیں اولاد کے اوپر، کیونکہ ہم اس وقت بات اولاد کی کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اولاد قبرستان تک جاتی ہے، اگر فرما بردار ہے، خوش قسمت ہے تو جنازہ اٹھاتی ہے. لیکن بعض دفعہ اولاد کو ہم اتنا مادہ پرست بنا دیتے ہیں کہ ان کو وہاں رہنا ہوتا ہے جہاں پہ مال زیادہ ہے. یعنی مثال کے طور پہ جہاں دوسرے ملکوں میں جہاں ڈالر کمائے ہوں. تو کیا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے والدین کی، خاص طور پہ آج کل تو یہ بہت زیادہ ٹریجڈی بڑھ گئی ہے کہ انتقال کے بعد اولاد ہی موجود نہیں ہوتی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور اگر اولاد موجود کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کے گھر بنانے میں وہ کھپ جاتے ہیں، اور اب ماں باپ نے ان کو قبر کے گھر کے لیے کوشش یا اس کے لیے کوئی صحیح کرنا تو سکھائی نہیں ہوتی. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پاس موجود نہیں ہوتی ہے، دوسرے ایسی اولاد اپنے والدین کو ایک اور اذیت میں مبتلا کر کے جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے باہر چلی گئی، وہ ایک الگ ایشو ہے. والدین کی تدفین تک کہتے ہیں کہ تدفین کو روک کے رکھیں، کیونکہ ابھی ہمیں فلائٹ نہیں مل رہی. اب اس میں چاہے آدھا دن گزر جائے، ایک دن گزر جائے، 2 دن گزر جائیں، تدفین نہیں ہونے دیتے. مزید اس کو مؤخر کر کے اور اپنے جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں ماں باپ کو اذیت میں مبتلا رکھا، ان کا ساتھ نہ دے کے، ان کی خدمت نہ کر کے، ان کو وقت نہ دے کے، اور مرنے کے بعد بھی ان کو ایک اور اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے ایسی اولاد جس کو کہ آپ سمجھیے کہ کوئی دینی تعلیم نہ دی گئی ہو. پھر کیا ہے اولاد کا معاملہ؟ اگر آ گئی، چلو باہر سے کہیں آ گئی، پہنچ گئی، 1-2 دن ڈیلے کروانے کے بعد نہلانا نہیں آتا. اگر لڑکیاں ہیں تو ان کو اپنی والدہ کو نہلانا نہیں آتا، اگر لڑکے ہیں تو والد کو نہلانا نہیں آتا. کہتے ہیں کسی کو بلائیں، نہلانے والی کو بلائیں. اس کے بعد وہ جیسے تیسے بغیر سنت کے طریقوں سے الٹے سیدھے بدعت کر کے جیسا طریقہ آتا ہے وہ نہلا دیتی ہے. اور خود کیا حال ہے، لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو بنا لیا ہے بیٹیوں نے کہ جو وہ وقت ہے کہ اس وقت کھڑی ہوں کہ ماں کا یہ آخری حق ہے جو ایک بیٹی کو دینا ہوتا ہے، یا آخری حق ہوتا ہے اس کا. تو اس کے بجائے جو ہے وہ کھا کے لیگزوٹنل کھا کے یا تو لیٹ گئی، ایک اچھا طریقہ ہے فرار حاصل کرنے کا. یا پھر کیا ہے کہ جو لوگ آئے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں، ایسے ہوا اور یوں ہوا اور فلائٹ نہیں مل رہی تھی اور ایسا ہوا اور فلاں آ گئی اور فلاں نہیں آئی اور بھابھی آ گئے اور بھائی نہیں آئے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اور وہاں پہ جو ایک پیسے لے کے جو ایک عورت ہے وہ ماں کو نہلا رہی ہے، اس کو حق دینا بھی نہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں آتا. بعض دفعہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں، اندر نہیں آنا چاہتے نہلانے کے موقع پہ. یعنی میں آپ کو اولاد کا بتا رہی ہوں کہ اولاد جو ہے وہ کہتی نہیں اندر نہیں آنا، ہمیں نہیں آنا، ہم ڈر. میں نے خود یہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے، اس طرح سے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو خود وہ دوا کھا کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، بیچ راستے میں بیڈ پہ لیٹ گئی تھی. جو آ رہا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب یہ کون بیچ میں لیٹا ہوا ہے. اور جو ہے نا وہ لیٹی ہوئی ہیں اور دوسرے کسی کمرے میں غیر لوگ ماں کو نہلا رہے ہیں، غیر. ان کو نہ کوئی پتا ہے کہ کون نہلا رہا ہے، نہ ان کو کوئی ہوش ہے کہ ماں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ لیٹی ہوئی ہیں اس میں بیچ راستے میں. یعنی یہ میں آپ کو خود اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جہاں میں کہیں گئی تھی. اور لوگ آ کے مطلب ان سے بات کر رہے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دے رہی ہیں، نہ کچھ کر رہی ہیں. جس نے جیسا تیسا ان کی والدہ کو نہلا دیا، ان کو کوئی قید نہیں. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ کتنا زیادہ یہ باعث اجر و ثواب ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی اولاد اپنے والد یا والدہ کو نہلاتی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتا ہے نا کہ امیزنگ یہ چیز ہے. ایسا صبر، ایسا لگتا ہے کہ دل پہ کسی نے نا آخری جو ہوتا ہے نا، جو غم کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے اوپر کسی نے بالکل ایک مرہم رکھ کے نا چین اور سکون کی کیفیت کرتی. کیونکہ جتنا آپ دیکھیں نا دنیا میں تو خدمت ہے ہی ماں باپ کی، مرنے کے بعد بھی تو یہ ون آف دا خدمت ہے نا. تو آپ جب مرنے کے بعد بھی یہ خدمت کر کے جب ایک اپنے والد یا والدہ کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس کو چین اور سکون دے گا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو نماز جنازہ پڑھانی نہیں آتی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ پڑھائیں. خیر چلیں، ہمارے تو معاشرے میں ٹرینڈ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی مولوی صاحب آتے ہیں. پھر اب میں کچھ وہ باتیں کر رہی ہوں جو بدعت ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ قرآن بھی خود نہیں پڑھنا. یعنی ہے تو بدعت، لیکن قرآن بھی آئیں گے تو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے. وہ بھی ایک سوشلائزنگ پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں سب سے ملنا ہے. بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو وہ آئیں گے جو مولوی صاحب اور ان کے ساتھ بےچارے چھوٹے چھوٹے سے بچے، تو ان کو پیسے دے کے اور کھانا ان کو کھلا دیا جائے گا، زردہ اور پلاؤ اور بریانی، اور وہ 5-6 قرآن ختم کر لیں. تو قرآن بھی جو بدعت کرتے ہیں ان میں سے اولاد میں ایسی بھی شامل ہوتی ہے جو قرآن بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں، وہ بھی پیسے دے کے پڑھواتے ہیں. اس کے بعد
مغفرت کی دعا کرنی نہیں آتی، وہ بھی اپنے والدین کو نصیب نہیں کرتے کیونکہ سنت طریقے تو پتہ ہی نہیں، نہ والدین نے خود بتا کے گئے کہ بھئی ہمارے مرنے پر یہ چیزیں اختیار کرنا. یہ ہے نا ایسی اولاد کے ساتھ، یہی تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایسی اولاد کو صرف کس لیے پلایا، اس کو بڑا کیا، کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے پیسے کمانے کے لیے. تم خود بھی پیسے کماؤ اور ہمیں بھی پیسے بھیجو، دیٹس اٹ. تو وہی وہ بھی کر رہی ہیں ظاہر ہے مرنے کے بعد آپ کے، یعنی مراد یہ کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کے دیکھیے، آپ نیوز پیپر دیکھیں، اگر آپ میں نام نہیں لینا چاہ رہی اخباروں کا، لیکن آپ چاہے انگلش اردو جو بھی دیکھ لیں، بدعات سے بھرے پڑے ہیں. آپ فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل پڑھ کے ان کو بخش دیجیے گا. فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ سوئم میں تشریف لائیے گا. فلاں کا انتقال ہو گیا، برسی میں آئیے گا. فلاں کا ہو گیا مردوں کے لیے قرآن خوانی کا انتظام اس ایڈریس پہ، عورتوں کے لیے اس ایڈریس پہ قرآن خوانی کا انتظام. بھرے میں بدعات سے. اور یہ کس کی طرف سے؟ اولاد کی طرف سے. کیا کر رہی ہے اولاد آپ بتائیں. اور میں ڈھونڈتی رہتی ہوں، آپ یقین کریں میں جان کے یہ دیکھتی ہوں سیکشن کہ کوئی ایک مل جائے جس میں لکھا ہوا ہو کہ بھئی والد یا والدہ کی طرف سے دعا ہے فلاں، یا کوئی درس کا اہتمام ہے. کوئی نہیں آپ کو ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا. میں تو ڈھونڈتی رہتی ہوں. ایک آدھ دفعہ اللہ ماشاء اللہ کوئی، میں پتہ نہیں کتنے سالوں میں ایک میری نظر سے گزرا تھا دعا کا، جس میں کہ دعا مینشن تھی. وہ بھی مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا بعض دفعہ یہ دعا بھی جو ہے اس کو بھی ایک انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، بدعت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، کہ اس میں بھی وہ سوئم والے دن دعا ایکچولی کرا لیتے ہیں نا. تو اس کو وہ سوئم نہیں کہتے، بعض دفعہ دعا کہہ دیتے ہیں، لیکن 3rd ڈے آپ جو دعا بھی کرائیں گے سوئم والے دن تو وہ ہے تو سوئم نا. تو مجھے نہیں کبھی بہرحال دکھا ایسا کہ ایسا کوئی پیپر میں کبھی آئے. تو یہ جو بدعات سے اتنے بھرے ہیں تو یہی خیال آتا ہے کہ ان میں سے کسی کے والدین ان کو آگے کوئی وصیتیں کر کے نہیں گئے، کوئی سمجھا بجھا کے نہیں گئے، کچھ بتا کے نہیں گئے. تو آپ کے اور میرے لیے کتنا بڑا سبق ہے. تھوڑا سا جگ جائیں، ہم لوگ جاگ جائیں. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا چین سے بنسری بجا کے، وہ بہت ٹائم ہے جانے میں. تو کوئی اپنی بیٹی کو کسی کو کنفائڈ کرے. اور اپنی ایک میں نے آپ کو جب یہ پڑھائی تھی رنج و غم کی بک کے آداب اور جس کا نام تھا آخری سفر کی تیاری، تو میں نے آپ کو وصیت کے حساب سے یہ بات بتائی تھی نا کہ جتنی بھی بدعات وغیرہ اور جو چیزیں آپ نہیں چاہتے اس کو ایک پیپر میں لکھ کے، اور 2 گواہ اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، سگنیچر کرا کے اپنی بیٹی یا کوئی جس کو آپ کنفائڈ کرتے ہیں اس کے حوالے کر دیں، تاکہ کم سے کم اگر بچوں کو تربیت نہیں ہے تو وہ پڑھ کے ہی سمجھ جائیں. چلو وہاں کہیں باہر جا کے بس آ گیا، ان کو نہیں پتا، تو کب کھولیں اگر وصیت انہیں پتا تو چل جائے نا کہ والدہ نے کیا کیا چیزوں سے منع کیا تھا، یا کیا چیزیں بدعات ہیں یا یہ چیزیں نہ کی جائیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایسے موقع پر اولاد کیا کر رہی ہوتی ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد یا والدہ کے لیے اس وقت آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں، جب باڈی جو ہے وہ ایک طرح سے میت جو ہے وہ تدفین کے لیے گئی ہوتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ وہ ڈوبنے والے کی مثال ہوتی ہے، اور جو بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے اپنے رشتہ دار وہ اس تک پہنچتی ہے. اس وقت اولاد کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ایک بڑی سی پلاؤ کی اور بریانی کی دیگ آ جاتی ہے، قورمے کی دیگ آ جاتی ہے، اور گھر میں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا نکل رہا ہے، اور ایک وہ نہیں ہوتا رونق کا سما گھر میں ہو گیا، کھانا لگ رہا ہے، خوشبویاں آ رہی ہیں پلاؤ اور زردے کی، اور بہت ہی اس کو جو ہے وہ اس اوکیزن کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسا جو ہے نا شور مچایا جا رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ جیسے گھر والے ہیں، ہونا کیا چاہیے آپ کو پتا ہے؟ سنت سے کیا ثابت ہے آپ بتائیے؟ کیا کھانا مطلقاً کرنا منع ہے؟ کیا ہے رابعہ بتائیں؟ گھر والوں میں کتنے لوگ ہیں ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل، بس جو بہن بھائی تھوڑے سے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا گھر میں 8 لوگ ہیں 7 لوگ ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے گھر کوئی کھانا بھیج دے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بس ان کے امیڈیٹ لوگ کھائیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب بیٹھ کے بریانیاں کھا رہے ہیں. اور ایسے میں کیا ہوتا ہے اگر گھر والے نہیں کھا رہے، ان کا دل نہیں چاہ رہا، وہ چائے وائے پینا چاہ رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بالکل فرسٹ ہینڈ یہ نالج بتا رہی ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ خود وہاں جا کے بیٹھ جائیں تاکہ باقی سب لوگ کھانا کھا لیں. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب جس کو غم ہوا ہوا ہے وہ وہاں جا کے پریٹینڈ کرے، ایکٹنگ کرے، نکال کے نا 4 پیس بریانی کے نکال کے بیٹھ جائے، پریٹینڈ کرے، کیونکہ کھایا نہیں، اسی سے نہیں کھایا جائے گا نا، باقی کو تو بڑی اچھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بیٹھ جائے تاکہ سب کھا لیں. تو بھئی سب کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کو کیا اتنی بھوک، مطلب کیا ہو جائے گا اگر 3 بج گئے یا 2 بج گئے وہ اپنے گھر میں جا کے کھانا کھائیں؟
کسی کے اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے یا ایک طرح سے ایک بہرحال ایک لاس ہے، اللہ کی ضرور اس میں رضا ہے، لیکن ایک وائڈ تو ہو گیا ہے نا. تو ایسے میں اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ بھی مر تھوڑی جائے گا. یہ جو لوگ کرتے ہیں نا بہت انسسٹ کرتے ہیں، یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ گھر والوں کو زبردستی پریشر کر کے وہ باہر والے لوگ کہتے ہیں آپ کھائیں نوالے ان کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور مطلب ان وے ان کو ٹارچر کرنے والی چیز ہوتی ہے. وہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، اگر ان کو بھوک لگے گی وہ کھا لیں گے جب لگے، اگر نہیں لگ رہی تو چائے یا ایک بسکٹ بھی کھا کے جو ہے نا انسان کی طبیعت. دیکھیے یہ جو غم ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ ہیوی چیزیں کھائیں نا تو یہ اور انسان کے بعض لوگوں کو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جیسے کسی ایک گھر والے کی طبیعت خراب ہوئی، دوسرے کو اس غم سے یعنی طبیعت کیا خراب ہوئی، ڈیتھ ہوئی، تو دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اور طبیعت خراب ہو گئی. یہ بھی میں جانتی ہوں، ہمارے ایک ریلیٹو ہے ان کا اسی طرح ہوا تھا کہ انہی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اسی میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اپنے والد کے اس میں نا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اتنا دل کے اوپر وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن دل کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے غم کا. تو اس میں اگر یہ مرغن اور اس ٹائپ کی چیزیں کھائی جائیں نا اور ہیوی چیزیں کھائی جائیں تو وہ جو ایسیڈیٹی ہے وہ بعض دفعہ پورے اندرونی جو سسٹم ہوتا ہے نا اس کو اتنا کر سکتی ہے اسٹریس کے ساتھ مل کے کہ اس قسم کے ہارٹ اٹیک یا بری قسم کی بیماریوں میں تبدیل کر سکتی ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ہلکا کھانا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا روایت ہے، تلبینہ انہوں نے بتایا تھا، جو کہ دودھ میں آٹی ملی ہوئی روٹی ہوتی تھی، جس کو کہ وہ اس وقت اس کا ملیدہ بنا کے، اور جو حدیث میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے جب سب لوگ چلے گئے، ساری عورتیں چلی گئیں، تو گھر کے لوگوں کے لیے انہوں نے ایک دفعہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جو گھر میں لوگ موجود تھے ان کے لیے انہوں نے تلبینہ بنا کے ان کو کھلایا اور کہا کہ یہ غم میں بہت، یہ غم کی شدت کو کم کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا دودھ، اب آپ یہ بات کیا سمجھ آ رہی ہے، دودھ پی لے انسان ایک کپ کافی ہے. تو کسی کو یہ انسسٹ کرنا یا زبردستی یہ کہنا کہ آپ آگے بیٹھ جائیں تاکہ سب کھانا کھا لیں، یہ سب جہالت کی بات ہے. یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت کھانے کا اتنا ایشو بنانے کی. اور یہ بھی جو ہمارے ہاں ہے نا کہ فلاں دن یہ اتنی بڑی دیگیں چلی آ رہی ہیں فلاں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. کھانا اگر بھیجنا ہے تو جو گھر والے لوگ ہیں نا بالکل سیدھا سادہ، جس کو کہتے ہیں نا دال چاول سبزی ہلکا، بالکل کم مسالے کا کوئی قورمہ، اس طرح کی چیزیں بنا کے ایک چھوٹی چھوٹی ڈشوں میں کر کے 5-6 روٹی کے ساتھ انسان کسی کے ایک آدھ دفعہ بھیجنا ہے تو بھیج دے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ گھر میں چولہا نہ جلے، جس گھر میں وفات ہوئی ہے یا کوئی وہاں چائے نہ بنائے، یہ کوئی چیز ایسی نہیں. اور بلکہ ان کو اسپیسنگ دیں، لوگ وہاں سے جائیں تاکہ وہ جو گھر والے ہیں وہ اپنے نارمل روٹین میں آئیں. جب وہ لوگوں کے سامنے بازار لوگ شرما کے بھی نہیں کھا رہے ہوتے کہ اگر ان کو ویکنس ہو رہی ہو یا ان کا کوئی فلاں چیز دل چاہ رہا ہو تو وہ لوگوں کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے اپنے میڈ یا نوکر کو کہ بھئی تم فلاں دال چاول بنا کے لے آؤ. ظاہر ہے وہ ہر ایک کہے گا یہ اس وقت ان کو اپنے کھانے کی لگی ہوتا ہے نا. ہمارے دنیا ہمارا جس طرح کا ٹرینڈ ہے، تو یہ جو چیز ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اولاد بھی ایسے ہمارے جو وہ ایک بنا ہوا ہے نا ہماری رسمیں، اس میں اولاد کو اتنا یعنی ہم نے لگا دیا ان چیزوں میں کہ دنیا میں رہتے تک بھی والدین کے ساتھ کچھ دینی لحاظ کے طریقوں پر عمل نہیں کرتے اور جانے کے بعد بھی یہی اپنی مرضی کرتے رہتے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس اولاد کو کیا بنا دیا تم نے، نہ تمہارے جانے کے بعد اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کرنے کا کام ہے، سب کو کھانا روک روک کے پلیز آپ کھانا کھا کے جائیں، پلیز آپ کھانا کھا. یہ کون سا موقع ہے، یہ کوئی عید کی دعوت ہے یا کوئی خوشی کی دعوت ہے، کوئی بچے کی کوئی شادی بیاہ کی دعوت ہے کہ انسان کھانے پہ سب کو روکے. وہ ایک موقع ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آپ ضرور کھانا کھا کے جائیں، ولیمہ ہے جیسے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کوئی جانے لگے آپ ضرور روک لیجئے کہ بھئی پلیز کھانا کھا کے جائیں، دیٹس فائن. آپ کے گھر کوئی دعوت میں آیا، اپنے کھانے پہ بلایا اپنی فرینڈز کو یا اپنے رشتے داروں کو، کوئی جلدی جا رہا ہے تو آپ ضرور آگے بڑھ کے پوچھ لیجئے کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیں. لیکن موت کے موقع پہ یہ کوئی وقت نہیں ہے. اور وہ بھی اولاد وہ اپنے والدین کی فکر کرے، اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے کو یعنی صبر، اللہ کہتے ہیں نا کہ نماز سے اور صبر سے تو مدد حاصل کرو، تو کثرت سے نوافل پڑھے اور یہ مغفرت کی دعائیں پڑھے، سب کو دے. ان چیزوں میں آگے بڑھے کہ کس کس نے دعا پڑھ لی یا آگے کیا درس کا کیا پلان بنانا ہے، کیا دعا کا کیا اپنی والدہ یا والد کے لیے ثواب پہنچانا ہے. دوسروں کے کھانے کی کیا فکر پڑ گئی، آپ بتائیں کہ ان کے گھر کھانا نہیں ہے یا یہ کہ وہی ٹائم ہے کہ ان کو آ کے بریانی اور قورمے کھانے، مطلب کسی اور دن بھی بلا سکتا ہے آدمی ان کو بعد میں جب کبھی مہینہ 2 مہینہ گزر جائے، تو ویسے ہی آپ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کر دیجیے. تو یہ موقع نہیں ہے.
اور گھروں میں بھی یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کبھی آپ بھیجیں بھی جو سنت سے میں نے آپ کو بات بتائی تو بالکل ہلکا پھلکا، بالکل سنت کے حساب سے کھانا بھیجیں، مختصر کھانا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بھی بن سکتا ہے. فائن لائن ہے دونوں چیزیں، میں بتا چکی ہوں میں اس ٹاپک کو، لیکن یہاں میں بچوں سے ریلیٹ کر کے بتا رہی ہوں. پھر ایک کہتے ہیں ایک بزرگ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو اس دنیا کا تم سے پہلے کوئی مالک تھا اور بعد میں بھی کوئی مالک ہوگا. یہاں پہ تمہارا رہنا صرف اتنا ہے کہ صبح اور شام کا کھانا ہے. تو یاد رکھو کہ ایک لقمے کی خاطر آپ اپنی دنیا کو برباد نہ کرنا. یعنی اتنی حقیر یہ دنیا ہے کہ صبح کا یا کھانا ہے یا شام کا آخری، یعنی مراد یہ ہے کہ یا صبح کا کھانا کھا کے انسان اگر اس کی ڈیتھ لکھی ہے تو وہ چلا جائے گا، یا آخری رات کا کھانا کھائے گا. بس ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایک دن ہوگا. اور ایک اور بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ یاد رکھو دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو. یعنی دنیا میں جو ٹیمپٹیشنز ہیں، جو تمہارا بہت ساری چیزوں کا دل چاہتا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روک لگا لو. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارا فری ہینڈ ہوتا ہے، جو ڈرنک چاہے پیئیں، جو چیز چاہے ہم حلال چیزوں میں جو چیز چاہے ہم کھائیں، تو وہ چیز افطار کی والی چیز آخرت کے لیے تھوڑا اٹھا کے رکھ لو، تھوڑا سا روزہ رکھ لو دنیا میں. آخرت سے افطار کر. پھر ایک اور بزرگ کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی صرف اتنی ہے جتنا اذان اور نماز کے دوران کا وقت. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب وہی انسان بڑا ہو کے مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. تو کتنا وقت ہے، اذان اور نماز، اتنا ہی ٹائم ہم سب کا بھی ہے. اور انہوں نے بڑی اچھی ان بزرگ نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ بیچ میں خطبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی سب کی خدمت میں نہیں ہوتا، قسمت میں نہیں ہوتا. کون سا خطبہ؟ نکاح کا. ایک انہوں نے یعنی ایک طنز کے حساب سے بات کی کہ بیچ میں شاید کسی کے نصیب میں نکاح کا خطبہ بھی ہو، لیکن وہ بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہے کہ خطبہ بھی ان دونوں چیزوں کے درمیان ہو جائے. پھر دیکھتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کس طرح اسی بے صفاتی کی طرف ذکر کر رہے ہیں. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی مراد یہ ہے کہ آج جو بیٹے کی محبت میں باپ حرام کمائی کر رہے ہیں یا بیٹا جو ہے وہ خوب گناہ جاریہ بن رہا ہے پیچھے، تو یہ اس دن ایک دوسرے سے کوئی بدلہ نہیں دے سکیں گے. وہ دن کوئی نفع نہیں دے گا. جب اس دن اگر بیٹے سے باپ کہے پلیز تم تھوڑی نیکیاں دے دو، یا باپ بیٹے سے کہے تم نیکیاں دے دو، وہ وقت نہیں ہوگا. یا اس دن ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ اس دن جا کے دونوں اگر ایک دوسرے کو بلیم کریں کہ والد کو کہیں آپ کی وجہ سے میں اس حال پہ پہنچا، بیٹا کہے، اور والد بیٹے سے کہیں کہ تم نے میری نافرمانی کی، تو کوئی فائدہ نہیں ان لڑائیوں کا. یہ بلیم کاؤنٹر بلیم اس دن کچھ بالکل بیکار ہے. نہ کوئی ایک دوسرے کا بدل دے گا، نہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا. آج یہ وقت ہے، آج اپنے بچوں کو بہترین تربیت انسان اپنی کر لے، اور دیکھیے اپنی کوشش کی جتنی استطاعت ہے آپ اپنی کوشش کر جائیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ 40 سال کا بھی آپ کا بیٹا ہے، آپ میں سے کسی کا، کہتے رہنا ہے آپ کو جب تک موت نہیں آ جاتی. کہنا ہے آپ کو، کیونکہ سوال جواب ہم ماؤں سے اپنی اولاد کے بارے میں ہوگا. نماز نہیں پڑھتی، آپ کہتے رہیں. کوئی بھی وہ اللہ کی نافرمانی کا کام اولاد کر رہی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ 45 ایئرس کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، اگر میں نے کہا تو میرا آنا جانا چھوڑ دے گا. اس بات کی فکر نہ کریں. آپ حق بات پہنچاتی رہیں اور دعا کرتی رہیں. آپ میں سے کتنے لوگ آ کے مجھے بتاتے ہیں دعا کے حوالے سے، تو ایک ماں کی دعا جو ہے نا بہت اثر رکھتی ہے، بہت اثر رکھتی ہے ماں کی دعا. تو مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، بچوں کی تربیت کرتے رہیں، ان کو بات پہنچاتے رہیں. اس کے باوجود وہ بات نہیں مان رہے تو آپ تو اپنے کو بری ذمہ کر لیں نا. کیا کر سکتے ہیں پھر؟ بالکل ہی اگر کسی کی اولاد اتنی نافرمان ہے، بات نہیں مان کے دے رہی، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، باقی کچھ معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں. چلیں آج کچھ اناؤنسمنٹس ہیں تو یہیں تک ہم تفسیر انشاءاللہ اپنی مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.